بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروگرام اندر کی بات کے ساتھ فہیم فارانی حاضر خدمت، اور اسٹوڈیوز میں میرے ساتھ موجود ہیں ہمارے سینئر تجزیہ کار جناب ڈاکٹر محمد اجمل نیازی صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سب کیسے مزاج ہیں؟ خرید سے آپ؟ ٹھیک ہی ہے. طبیعت سے ٹھیک ہے؟ ماشاءاللہ بحال ہو رہی ہے آپ کی طبیعت. سوال کا جواب نہ تو اثبات میں دیا جا سکتا ہے نہ نفی میں. نہ نفی میں. ہاں چلے ٹھیک ہے، ہماری دعا ڈاکٹر صاحب کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، آپ یوں ہی آتے رہیں ہمارے پاس. ناظرین، آج جن معاملات پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں، بات کریں گے کراچی کے حوالے سے. سب سے اہم خبر کی آج کی جو ڈی جی رینجرز جنرل بلال اکبر صاحب کے حوالے سے ہے، میڈیا بریفنگ انہوں نے آج دی ایم کیو ایم کے حوالے سے، جو کہ جس کا تناظر جو تھا، پس منظر جو تھا، وہ 22 اگست تھا، یعنی وہ روز جب متحدہ کے بانی قائد رہنما الطاف حسین نے لندن سے ایک ٹیلی فونک خطاب میں پاکستان مخالف باتیں کیں اور زہریلی تقریر کی، جس کے بعد کارکنوں نے پورے کراچی میں پریس کلب کے اطراف کا جو علاقہ تھا وہاں دنگا فساد کیا، میڈیا پہ حملے کیے، میڈیا دفاتر پہ حملے کیے گئے. بقول ڈی جی رینجرز بلال اکبر صاحب، جنرل بلال اکبر صاحب نے آج بتایا کہ یہ باقاعدہ پلان تھا، سازش تھی. کس طرح ایم کیو ایم کے کارکنان، ایم کیو ایم کو انہوں نے بڑے واضح طور پہ یہ کہا کہ وہ لوگ تیار کیے گئے تھے اور وہ پریس کلب کے اطراف میں باقاعدہ وہ اپنی پوزیشنز لیے ہوئے تھے. یعنی یہ سب کچھ ایک سیٹنگ تھی، ایک سکیچ تھا کہ اس طرح قائد تقریر کرے گا اور اس کے بعد کارکنان اٹھ کے چل پڑیں گے، اور اسی جتھے میں پھر ایم کیو ایم کے ہی یہ جو لوگ جنہیں یہ کام تفویض کیا گیا تھا وہ شامل ہو جائیں گے اور وہ یہ مار کٹائی، دنگا فساد اور حملوں والا کام کریں گے. اس سلسلے میں ڈی جی رینجرز صاحب نے بتایا کہ کچھ کراچی میں اہم گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں 6 کے قریب، جن میں ایک بینک مینیجر بھی شامل ہے جس کا تعلق ایم کیو ایم سے ہے. اس نے بینک کے اندر پناہ دی تھی ان مجرمان کو. دوسری جانب ایم کیو ایم پہ کڑا وقت آیا ہوا ہے. ایم کیو ایم پہ پابندی لگنے کی باتیں جو ہیں وہ سنائی دیتی ہیں. دوسری جانب فاروق ستار صاحب ہیں جو اپنے تئیں بھرپور کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح پارٹی کا وجود بچا لیا جائے. اس کے لیے الطاف حسین کو مائنس بھی کر دیا گیا، پارٹی کے دستور سے بھی الطاف حسین کا نام نکال دیا گیا، اور وہ الیکشن کمیشن کو نیا جو آئین ہے پارٹی کا وہ بھی جمع کروا دیا جائے گا. دوسری جانب ایم کیو ایم سے لوگ بھی جاتے جا رہے ہیں، پاک سے زمین پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں. تو یہ جو مجموعی صورتحال ہے اس پہ گفتگو آج ہم کرنے جا رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب، ایم کیو ایم سے الطاف حسین صاحب کو نکال دیا گیا، نام خارج کر دیا گیا، پارٹی نے اپنا جو منشور اور دستور ہے اس میں سے بھی الطاف حسین کو الگ کر دیا. فاروق ستار صاحب نے بھائی سے قائد، قائد سے بانی اور بانی سے الطاف حسین صاحب کا سفر بھی طے کر لیا. اب صورتحال کس طرف ہے؟ جب سے ایم کیو ایم بنی ہے تو کراچی کے مقدر میں کرچی کرچی ہونا لے دیا گیا ہے. تو میرے خیال میں جب تک ایم کیو ایم کو مکمل طور پر تباہ نہیں کر دیا جاتا، اس کو ختم نہیں کر دیا جاتا، اس وقت تک کراچی میں کسی طرح کا امن بحال نہیں ہو سکتا. اور جب تک الطاف حسین زندہ ہیں ایم کیو ایم کو ختم نہیں کیا جا سکتا. اب میری ان باتوں سے آپ جو نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں آپ کی مرضی. ٹھیک ہے. اس وقت فاروق ستار صاحب جو بھرپور کوشش کر رہے ہیں کہ پارٹی کسی طرح بچ جائے، پارٹی پہ پابندی نہ لگے، اور اس کے لیے وہ تمام جو جہاں سے بھی ان کو ڈائریکشنز ملی ہیں وہ پوری کرنے کی میرا خیال ہے کوشش اگر کر آپ رہے ہیں. ایک لفظ تبدیل کر لیں تو بات سب کے سمجھ میں آ جائے گی. آپ نے کہا کہ بھرپور کوشش کر رہے ہیں، آپ اس کی اصل لگا لیں ناکام کوشش کر رہے ہیں. اچھا، یہ کوشش ناکام ہوگی؟ بالکل. یعنی ایم کیو ایم پہ پابندی لگ کے رہے گی؟ ہاں ظاہر ہے، یہ تو ہوگا. دیکھیں نا، میں سمجھتا ہوں میں نے پہلے جملوں میں یہ بات کہہ دی تھی کہ اگر ایم کیو ایم ہے تو کراچی کرچی کرچی ہوگی. ایم کیو ایم کو ختم کرنا مشکل ہے، مگر اس مشکل کو آسان کرنا پڑے گا. اگر آسان نہیں تو پھر مشکل ہی صحیح، مگر کچھ تو کیا جائے. اچھا ڈاکٹر صاحب، پاکستان میں پارٹیز کو بین کرنے کے حوالے سے ہمارے پاس ایک مثال نیب کی موجود ہے جس پہ پابندی لگائی گئی غداری کا مقدمے کے تحت ہی، لیکن بعد میں ہم نے دیکھا کہ وہی نیب اے این پی کے نام سے مزید ابھر کے سامنے آئی. تو ایم کیو ایم کے معاملے میں کوئی آپ ایسا سمجھتے ہیں کوئی ایسی مثال یا ایسا کیس ایم کیو ایم کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے؟ جی میرا خیال ہے کہ کچھ نہ کچھ ایسا کرنا پڑے گا کہ بات نجات تک پہنچ جائے. ٹھیک. اور اس کے لیے کروشل سٹیپس جو ہیں وہ لینے ہوں گے. فیصلہ کن اقدامات. ہماری خرابی یہ ہے کہ ہم گو مگو کی کیفیت میں رہتے ہیں، نی میں دروں نی میں بروں، کبھی ادھر کبھی ادھر،
تو یہ گمگو کی پوزیشن جو ہے اس سے نکلنا ہوگا, اس سے رہائی پانا ہوگی, ورنہ جو معاملات ہیں ان سے نجات ممکن نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب 9-0 پہ ابھی تک تالے ہیں. ایم کیو ایم کے دفاتر گرانے کا سلسلہ بھی جاری ہے. جو ایم کیو ایم کے دفاتر قبضہ کر کے بنائے گئے تھے اور ناجائز تھے ان کو گرایا جا رہا ہے. اس سے کیا پالیسی واضح نہیں ہوئی؟ یہ بھی گو ہے. بالکل نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جب تک ایم کیو ایم پر ہاتھ نہیں ڈالا جائے گا تو یہ اضافی ہیں, دفتر گرا دینا, 9-0 بند کر دینا اور یہ تمام معاملات جو یہ تو ایڈہاکزم ہے. ٹھیک ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ سٹیٹس کو برقرار رہے اور کسی طرح یہ لمحہ ٹل جائے. تو لمحے کو ٹالنے والی بات جو ہے وہ کسی طور مناسب نہیں ہوتی ہے. اس کو ٹالتے ٹالتے آدمی پھنس جاتا ہے. صحیح. تو دیکھیں جی, میں سمجھتا ہوں کہ یا تو رینجرز کو اس میں پڑھنا نہیں چاہیے تھا. ٹھیک. اگر وہ پڑھ گئے تو پھر سیدھی بات کریں, سیدھا سیدھا معاملہ کریں. ٹھیک. یعنی یہ جو نیم سیاسی معاملہ ہے, نیم فوجی معاملہ بھی اسی طرح کا رہتا ہے. نیم سیاسی نیم فوجی, تو یہ تو ایک ہی بات ہے نا. تو میرا خیال ہے کہ جو کچھ کرنا ہے آپ نے یا تو مکمل طور پر سیاسی کریں یا مکمل طور پر فوجی کریں. صحیح. تب تو کوئی بات بنے گی, ورنہ تو درمیانہ روی مناسب نہیں ہوتی. نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ایک لمحہ ایسا آتا ہے کہ جب انتہا پسندی کے بغیر کوئی حل ممکن نہیں ہوتا. تو آپ اگر انتہا پسندی سے گریز کرتے ہیں تو پھر ابتدا پسندی باقی رہ جاتی ہے. ٹھیک. تو آپ انتہا اور ابتدا کے درمیان میں پہنچ جاتے ہیں اور نکلنے کے لیے کوئی رستہ آپ کے لیے نہیں رہتا. ٹھیک ہے. آج فاروق ستار صاحب کی پریس کانفرنس تھی کراچی میں, جو فی الحال ابھی تاخیر کا شکار ہو گئی. یہ پہلی پریس کانفرنس ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ فاروق ستار صاحب اس میں ایک مرکزی طور پہ سامنے آئیں گے اور باقاعدہ وہ اعلان کریں گے کہ الطاف حسین کا بات سے ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایسا اعلان فاروق صاحب نے پہلے بھی کیا, لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ بتدریج وہ اپنے بیانات بدلتے گئے. باقی تمام لوگ تو پاک سرزمین پارٹی میں چلے گئے. فاروق ستار صاحب ابھی تک جھنڈا اٹھائے ہوئے ہیں, اور جیسے آپ نے فرمایا کہ ایم کیو ایم پہ پابندی بہرحال لگ کے ہی رہے گی, تو فاروق ستار صاحب بیچارے کیا کریں گے؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگ پاک سرزمین میں بلیو ہی نہیں کرتے. مسئلہ یہ ہے کہ مصطفیٰ کمال نے جو کمال دکھایا ہے نا, وہ یہ ہے کہ ایک انتہائی شکل اس نے سامنے رکھ دی ہے. تو اب اگر کوئی پاک سرزمین میں آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے ایم کیو ایم کو خیر بات کہہ دیا ہے, اور جس نے نہیں کہا وہ نہیں آئے گا. اچھا, مصطفیٰ کمال صاحب کا کریڈٹ اپنی جگہ پہ, جیسے آپ نے بھی کہا کہ انہوں نے ایک انتہائی تصویر سامنے رکھ دی. الطاف حسین اور ایم کیو ایم کے جو بھی پوشیدہ معاملات تھے وہ سامنے رکھے. لیکن اب آصف حسین صاحب نے بھی پاک سرزمین پارٹی جوائن کر لی ایم کیو ایم میں, تو کیا صرف ایم کیو ایم سے پاک سرزمین پارٹی کا سفر آپ کے تمام تر جو بھی ایم کیو ایم میں کاروائیاں رہیں, معاملات رہے, ان کو دھو دیتا ہے, ان پہ پردہ ڈال دیتا ہے؟ میں اس پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں آپ سے کیونکہ یہ معاملہ ہے. ایک بریک بھی مجھے چھوٹا سا یہاں پہ لینا ہے, بریک سے واپس آتا ہوں تو بڑی چونکہ یہ تفصیل سے لینے والا جواب ہے. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں تو جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ پاک سرزمین پارٹی میں جو لوگ جا رہے ہیں کیا صرف پاک سرزمین پارٹی میں چلے جانا کافی ہے؟ اس سے جو پچھلا ماضی ہے اور جو معاملات ہیں کیا وہ ختم ہو جاتے ہیں؟ مطلب یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایم کیو ایم میں رہ کے اپنے قائد کے ساتھ مل کے بہت کچھ کیا ہے, ان کی شاید بہت کچھ کیا ہو, تو اب کیا معاملہ رہے گا؟ بات کریں گے اس پہ چھوٹے سے بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک. بات ہم کر رہے ہیں کراچی کی صورتحال کے حوالے سے. ایم کیو ایم کی مشکلات بڑھتی سے بڑھتی چلی جا رہی ہیں, اور جو ایم کیو ایم کی اس وقت فرنٹ پہ آ کے
کھیلنے والے لوگ ہیں، جن میں فاروق ستار سب سے اہم ہیں. وہ بھرپور کوشش میں ہیں، بلکہ بریک سے پہلے جیسے بات ہو رہی تھی ہماری کہ ناکام کوشش میں ہیں کہ کسی طرح سے پارٹی کو بچا لیا جائے. سر ڈاکٹر صاحب، بریک سے پہلے جو سوال میں آپ سے جاننا چاہ رہا تھا کہ لوگ اب پاکستان زمین پارٹی میں خیر پہلے بھی جا رہے ہیں، لیکن یہ اس 22 اگست کے بعد سے تو معاملہ بڑا تیز ہو گیا. تازہ جو انٹری ہوئی ہے پاکستان زمین پارٹی میں MQM سے وہ آصف حسنین کی ہے، اور آصف حسنین ٹھیک ٹھاک شہرت رکھتے ہیں. جو MQM کے خاص معاملات ہیں ان میں ان کی بڑی شہرت ہے. اب وہ پاکستان زمین پارٹی میں چلے گئے ہیں، تو کیا جو پیچھے جو گل کھلاتے رہے وہ MQM میں، ان کا کیا؟ دیکھیں جی، پاکستان میں جو لوگوں کا ماضی ہے وہ مائنس ہو جاتا ہے جب وہ کسی اور طرح کی صورتحال میں آتے ہیں. تو بس یہ جواب ہے. تو کیا MQM کو ختم کرنے کا مطلب بس یہ ہے کہ آپ ان کے دفاتر گرا دیں، آپ 90 پہ تالا لگا دیں؟ جن لوگوں کی وجہ سے MQM کی ایک خاص مینٹیلٹی پھیلی، وہ سوچ پھیلی جس نے پاکستان کو نقصان پہنچایا، اس کا کچھ نہ کیا جائے؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں یہ بڑا مشکل کام ہے، اور انہوں نے اس کام میں ہاتھ ڈالا ہے تو پھر ہاتھ کٹنے کا خطرہ بھی ہے. ٹھیک ہے. اور رینجرز کا انوالو ہونا جو ہے وہ خطرناک ہے. صحیح جی. آج DG صاحب نے، جیسے ہم نے شروع میں بھی بات کی تھی کہ انہوں نے پریس ریلیز بریفنگ جو آج دی 22 اگست کے جو معاملات تھے اس حوالے سے، اس میں انہوں نے بڑا کلیئرلی، اور یہ اس کی ٹائمنگ بڑی اہم ہے کہ جس ٹائمنگ پہ DG صاحب نے یہ بریفنگ دی اور MQM کے اس کے پیچھے جو معاملات تھے وہ عیاں کیے ہیں، وہ میڈیا کے سامنے رکھے ہیں. دیکھیں جی، اس میں راہ بھی آتی ہے، اس میں انڈیا بھی آتا ہے، اس میں اینٹی پاکستان ایلیمنٹ بھی آتا ہے، اس میں بہت کچھ آتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، کس قدر عجیب بات ہے، آج تو مطلب چونکہ معاملہ تشتش بام ہو گئے تو را کے بھی بات اب کی جانے لگی، MQM کے جو معاملات رہے را کے ساتھ یہ سب، لیکن جب 6 ماہ پہلے BBC کی رپورٹ آئی تھی، پھر مصطفیٰ کمال اور دیگر لوگوں نے جب بتانا شروع کیا تھا کہ متحدہ قائد کے را کے ساتھ روابط ہیں اور باقاعدہ فنڈنگ ہوتی ہے، تو کیا ہماری حکومت پہ پھر یہ سوال نہیں اٹھتا کہ جناب آپ نے 6 مہینے سال اس چیز پہ ایکشن نہیں لیا، کیوں؟ سر، اب حکومت کہاں ہے؟ آپ نے MQM اور کراچی کے معاملات کے حوالے سے وفاقی حکومت کا کوئی نام دیکھا ہے؟ ان کا کوئی اس میں کردار دیکھا ہے؟ تو جناب یہ تو رینجرز کا کام ہے اور پاک فوج کا کام ہے، راحیل شریف اس کے پیچھے ہیں، تو یہ تو سول حکومت کا معاملہ ہی نہیں ہے، اور نہ سول حکومت کے بس کی بات ہے. مراد علی شاہ صاحب تو کہتے ہیں کہ دفاتر میرے حکم پہ گرائے جا رہے ہیں MQM کے. مراد علی شاہ نہ مراد ہونا چاہتے ہیں تو ان کی مرضی ہے. آپ بتائیں نا کہ نواز شریف کا کوئی سٹیٹمنٹ آیا، ایک آدمی جو وفاقی حکومت کا وزیر اعظم ہے، وزیر اعظم، جیسے میں نے لکھا تھا ایک کالم میں کہ ایک خاتون جس کا نام وزیر بی بی تھا، اس نے اعظم نامی ایک شخص سے شادی کی اور لوگوں نے اس کو وزیر اعظم کہنا شروع کر دیا. ٹھیک. تو یہ صورتحال ہمارے ہاں وزیر اعظم کی ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس معاملے میں اب سول حکومت کا کوئی کردار یا کوئی رول ہے. ٹھیک. اور غالباً یہی وجہ ہے کہ ابھی تک MQM کا کوئی وفد اسلام آباد نہیں پہنچا اور وزیر اعظم سے جا کے نہیں ملے، کوئی کوشش نہیں انہوں نے کی، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ معاملات کہیں اور سے ہینڈل کیے جا رہے ہیں، اور وہ بار بار میسج دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم پاکستان کے ساتھ ہیں، پاکستان زندہ باد. بہرحال دیکھیں، کراچی کا معاملہ ایسا ہے جو ایک وقت میں مشرقی پاکستان کا معاملہ تھا. درست. کراچی کو الگ کرنے کی جو کوششیں اور سازشیں ہیں وہ بہت پرانی ہیں، اور اب تو صورتحال جو ہے وہ اپنے انتہائی لمحوں میں پہنچی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. لیکن اب صورتحال جو رینجر نے سنبھالی ہوئی ہے، فوج نے سنبھالی ہوئی ہے، اس سے لگتا ہے کہ کراچی شاید بچ جائے، شاید. ٹھیک. ورنہ انڈیا جتنا زور لگا رہا ہے کراچی کے لیے تو اس میں تو سوائے فوج کے آپ کے لیے کوئی امید نظر نہیں آتی. ٹھیک ہے. دیکھیں نا، یعنی گوادر بندرگاہ جو ہے ابھی بہت دور کی بات ہے جی جی کہ وہ اسٹیبلش ہو اور باقاعدہ بندرگاہ کی شکل میں معاملہ بنے اور تجارت کا سلسلہ ہو. ایک بندرگاہ آپ کے پاس ہے کراچی، اگر وہ چلی جائے تو آپ کا رشتہ کٹ جاتا ہے.
پھر آپ سمندر کے راستے دنیا کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں کر سکتے. ٹھیک. اور یہ معاملہ جو ہے اتنا سیریس ہے کہ جس کی انتہا نہیں ہے. کراچی پر کیوں توجہ کر رہا ہے انڈیا؟ ٹھیک. اور کراچی کی حالت کیوں بگڑتی چلی جا رہی ہے اور رینجر کا وہاں موجود ہونا کیا ظاہر کرتا ہے؟ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، کراچی کے حالات بہتر کرنے کے لیے ایم کیو ایم کا فیصلہ کرنا کچھ ضروری ہو گیا ہے، اور ایم کیو ایم کے لیے جیسے بھی ہم بات کر رہے ہیں کہ پابندی لگانا اور اس کو ختم کرنا یہ ایک بڑی اس وقت ہاٹ آپشن بنی ہوئی ہے. لیکن اس کا دوسری جانب ایک جو ایفیکٹ سامنے آئے گا، 1.25 کروڑ سے زائد مہاجر کمیونٹی جو کراچی میں بستی ہے اور جو ایم کیو ایم کو اپنی واحد نمائندہ جماعت سمجھتی ہے، اس سب سے میں اس اتفاق نہیں کرتا کہ تمام جو مہاجر کمیونٹی ہے وہ ایم کیو ایم کو اپنی پارٹی سمجھتی ہے اور ایم کیو ایم کو اپنے کردار کو آگے لے جانے کے لیے کافی سمجھتی ہے. ڈاکٹر صاحب، اگر ایسا نہیں ہوتا تو بلدیاتی الیکشن میں ایم کیو ایم کلین سویپ نہیں کرتی. نہیں، ایم کیو ایم نے وہ الیکشن مہاجرزم یہ صورتحال ابھی ایک خاص طرح کی خوفزدگی کے دائرے میں ہے. یعنی خوف ابھی تک برقرار ہے. خوفزدگی کے دائرے میں ہے، اور اگر لوگوں کو اس خوفزدگی سے باہر نکلنے کے لیے کوئی دروازہ آپ دے دیں تو آپ کے رزلٹ جو ہیں وہ بالکل مختلف ہوں گے. ٹھیک ہے. پاک سرزمین پارٹی کو وہ دروازہ سمجھا جا سکتا ہے؟ پاک سرزمین پارٹی مہاجروں کو اٹریکٹ کر سکتی ہے؟ اگر تو اسٹیبلشمنٹ پیچھے ہے پاک سرزمین کے تو پھر تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بات ہے. اگر ایسا نہیں ہے تو پھر نہیں ہے، لیکن اسٹیبلشمنٹ پیچھے ہے پاک سرزمین. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بڑی اہم بات ہے. اسٹیبلشمنٹ ایک پارٹی کو بنانے میں تو اپنا کردار ادا کر سکتی ہے، لیکن ووٹرز کو تو موٹیویٹ نہیں کر سکتی ووٹ دینے کے لیے. اسٹیبلشمنٹ کا کردار تو صرف پارٹی بنوانے کی حد تک ہے. اسٹیبلشمنٹ کا کردار بہت گہرا ہوتا ہے پاکستان میں جناب. ٹھیک، یعنی اسٹیبلشمنٹ کا کردار صرف پارٹی بنوانے میں تک ختم نہیں ہوتا، پارٹی کو آگے تک لے جانے میں ہوتا ہے. ٹھیک. جی ہاں. ٹھیک. تو ایم کیو ایم کے بارے میں بھی چونکہ یہی کہا جاتا ہے کہ ایم کیو ایم کو بھی اسٹیبلشمنٹ نے پروان چڑھوایا تھا ایک دور میں. وہ دور مشرف کا دور تھا میرا خیال ہے، اور گزر الحق کے زمانے میں بھی کچھ ہوا تھا. وہ اردو اسپیک تھے دونوں، مشرف بھی اور ضیاء الحق بھی. اور آپ دیکھیں نا کہ ایک آدمی جو ملک کا سربراہ ہے وہ ایک خاص طبقے اردو اسپیکنگ کی لیڈرشپ کو اپنے لیے پناہ گاہ سمجھتا ہے. تو یہ تو ہمارے لیے بہت یعنی سنجیدگی کی بات ہو سکتی ہے نا. میرے خیال میں کراچی کا معاملہ جو ہے وہ اب سیٹل کرنا پڑے گا. اگر نہیں کیا جائے گا تو یہ بہت خطرناک ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اس پر انڈیا نے بھی اپنا پورا زور جو ہے وہ صرف کیا ہوا، اور راہ بھی بہت اسی طرح سرگرم ہے کراچی میں جس طرح مشرقی پاکستان میں تھی. اور کراچی کو الگ کرنے کی سازش جو ہے وہ بھی بہت پرانی ہے جس سے میں نے پہلے عرض کیا آپ سے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. لیکن وہاں فوج کی موجودگی جو ہے وہ بہرحال امید کی ایک کرن ہے. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب، آپ کے خیال میں آپ سمجھتے ہیں کہ الطاف حسین کے خلاف کوئی معاملہ پاکستان میں چلے گا؟ کوئی حکومتی سطح پہ غداری کا مقدمہ ان پہ قائم ہوگا یا میرا خیال ہے کہ الطاف حسین کو کوئی اہمیت دینا جو ہے یہ زیادہ خطرناک ہے جناب. درست. ان کو چاہیے کہ اس کو اگنور کر دیں، اس کے حال پہ چھوڑ دیا جائے. یعنی الطاف حسین مطلب جیسے چودھری نثار صاحب نے بات کی تھی کہ غداری کا مقدمہ ریاست ان کے خلاف بنانے پہ غور کر رہی ہے. نہیں، غلط ہے، دائر کیا جا سکتا ہے. نہیں کرنا چاہیے. یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے الطاف حسین کو مزید پروجیکشن ملے گی؟ ہم بالکل ملے گی، کیونکہ اس کی جو سیاست ہے اس کا بیس نیگیٹیوٹی ہے. درست. تو اگر آپ کوئی ایسا معاملہ کرتے ہیں جس میں نیگیٹیوٹی کے شائبہ بھی ہے تو اس کا فائدہ ہوگا اس کو. ٹھیک. یعنی بس یہاں سے ایم کیو ایم کا جو کردار ہے پاکستان کی سیاست میں، کراچی کی سیاست میں، اس کو لمیٹڈ کر دیا جائے، اس کو لپیٹ دیا جائے، اور باقی الطاف حسین کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا جائے. اس پر بھی ہاتھ ڈالا جائے تو سوچ سمجھ کے اور مضبوطی سے اور پوری طرح ڈالا جائے. اچھا، یہ جو دفاتر توڑنے والا ویسے فیصلہ ہے، میں جاننا چاہوں گا آپ سے، اس کو آپ ایک اچھا فیصلہ سمجھتے ہیں کہ یہ درست اسٹیپ تھا ایم کیو ایم کے خلاف؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح ایم کیو ایم کو ایک یعنی فائدہ بھی مل سکتا ہے. سیمپتھی. ہم بالکل دیکھیں، سچویشن ایسی بنائی جائے
کہ کراچی کے لوگ ایم کیو ایم سے تنگ بھی ہیں, یہ بھی پکی بات ہے کہ ایسی سچویشن ہو جس میں لوگ جو ہیں وہ یعنی پاکستان کی طرف توجہ کریں اور کراچی کو پاکستان کے ساتھ جوڑیں, درست, تو تب تو بات کوئی ہے. اگر ایم کیو ایم کے خلاف کوئی بات ہوگی تو وہ سازگار نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. ایم کیو ایم نے, چونکہ ایم کیو ایم کے اب جو معاملات سامنے آ رہے ہیں اور جو سامنے آئے ہیں, ڈی جی رینجر جس طرح سے بات کرتے ہیں, اس سے یہ کہنے میں کوئی جھجک سامنے نہیں باقی رہ جاتی کہ ایم کیو ایم ایک فاشسٹ آرگنائزیشن ہے, ایک تشدد پسند آرگنائزیشن ہے. ایم کیو ایم کے خلاف جو فورسز معاملات کر رہے ہیں وہ اپنی جگہ پہ, لیکن بطور پولیٹیکل پارٹی ایم کیو ایم نے اپنے ووٹرز کے ذہنوں میں جو ایک خاص قسم کی مینٹیلٹی پیدا کر دی مہاجرزم کی بنیاد پہ, اس کو ابھی تک ہم نے کاؤنٹر کرنے کے لیے کچھ نہیں کیا. یہ مہاجر کیسے ہیں؟ مطلب میں کہتا ہوں کہ الطاف حسین کس طرح مہاجر ہے؟ الطاف حسین تو پاکستان میں پیدا ہوا بھائی. ٹھیک ہے. الطاف حسین اور میں ہم ہوا تقریباً, مجھ سے چھوٹا ہوگا وہ. اچھا ڈاکٹر صاحب, وہ ہجرت جو 47 کا بیک گراؤنڈ تھا ہجرت کا, اس سے زیادہ وہ اہمیت دیتے ہیں اردو سپیکنگ ہونے کو. نہیں دیکھیں نا, میں سمجھتا ہوں غلط ہے یہ, اس کے خلاف ایک پوزیشن لینے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, وہ پوزیشن کیا ہو سکتی ہے, کیا ممکنات ہو سکتی ہیں اس پوزیشن کی؟ ایک بریک مجھے لینا, اور اس کے بعد میں ڈاکٹر صاحب سے جاننے کی وہ کوشش کروں گا کہ جو ایک بیج بو دیا گیا جس کی بنیاد پہ اب ایم کیو ایم کی خاص مینٹیلٹی کراچی میں کم از کم پروان چڑھتی ہے, جس میں مہاجرزم اور اردو سپیکنگ والے سارے معاملات ہیں, اس پہ تھوڑی سی ڈیبیٹ کریں گے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ناظرین, بات ہم کر رہے تھے ایم کیو ایم کے حوالے سے. ایم کیو ایم کے خلاف اس وقت ایک بھرپور ریئیکشن ہے جو پایا جا رہا ہے عوامی سطح پہ بھی اور جو فورسز ہیں وہ بھی, کیونکہ بات ہی ایسی ایم کیو ایم کے پلیٹ فارم سے کر دی گئی ہے. وہ کہ ایم کیو ایم کے جو فرنٹ کے لیڈرز ہیں فاروق ستار اور دیگر, وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ایم کیو ایم کے اوپر اس وقت جو مشکلات ہیں ان کا کوئی حل نکالا جائے اور ایم کیو ایم کے اوپر جو پریشر ہے اس کو کسی طرح سے ریلیز کیا جائے, لیکن فی الحال یہ ہوتا نظر نہیں آ رہا. اچھا ڈاکٹر صاحب, جو جس اینگل پہ ہم اب بات کرنا چاہ رہے تھے کہ ہم یہ سب کر رہے ہیں, ایم کیو ایم کے خلاف دفاع تر گرا رہے ہیں, ان کے 9-0 بند کر دیا, رینجرز پکڑ بھی رہے ہیں بندے تفتیش, یہ سب ٹھیک ہے, ہونا چاہیے, لیکن دوسری اس معاملے کا ہم کیا کریں کہ ایم کیو ایم نے اپنے ووٹرز کو بڑا ایکٹیو کر رکھا ہے اپنی ایک خاص مینٹیلٹی کی بنیاد پہ, مہاجرزم کی بنیاد پہ. اس سب کا ہمارے پاس کوئی حل ہے کیا, اور اگر ہے تو کیا, کیسے کیا جائے؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ مہاجر قومی موومنٹ ایم کیو ایم, اس کو بنایا انہوں نے متحدہ قومی موومنٹ, یہ بھی ایم کیو ایم ہے, متحدہ بھی ایم کیو ایم ہے نا. تو آپ اس بات سے دیکھیں کہ ان کی کوششیں کتنی گہری ہیں, ان کی سازشیں جو ہیں وہ کتنی پرانی ہیں. ٹھیک, یعنی ان کا الٹیمیٹ ایم یہ ہے کہ کراچی کو ایک علیحدہ ملک بنا دیا جائے, جس طرح بنگلہ دیش بنا. صحیح, اس کے لیے یہ کام کر رہے ہیں. ٹھیک, اور کراچی ایم کیو ایم کا ہو, کیونکہ کراچی اب ایک کاسموپولیٹن سٹی ہے, وہاں پٹھان بھی ہیں, بلوچ بھی ہیں, پنجابی بھی ہیں, اور اردو سپیکنگ بھی. ایک جامع سٹی ہے نا وہ, لیکن ایم کیو ایم والے کہتے ہیں کہ وہ صرف ہمارا شہر ہونا چاہیے. ٹھیک ٹھیک. آج ہم ایم کیو ایم اگر بالفرض ہم پابندی لگا دیتے اور ایم کیو ایم ختم کر دیتے ہیں, لیکن مہاجرزم کی بنیاد پہ, اردو سپیکنگ کی بنیاد پہ تو کراچی میں سیاست چلتی رہے گی. کل کو کوئی نئی ایم کیو ایم پیدا ہو جائے گی, کوئی اور الطاف حسین کی جگہ لے لے گا اور اسی طرز سیاست کو ہوا دے گا. تو میرا خیال ہے بنیاد ڈاکٹر صاحب کیا یہ نہیں ہے کہ ہم اردو سپیکنگ کی بنیاد پہ یا مہاجر ہونے کی بنیاد پہ اب سیاست بند کریں؟ نہیں, ہونا تو یہی چاہیے.
لیکن یہ سیاست بند تو نہیں ہوگی. دیکھیں نا کہ آپ بلوچستان میں بلوچوں کی تحریک کو کس طرح بند کریں؟ ٹھیک، یہ ہو نہیں سکتا. شاہ بھٹو کا جو زور سندھ میں ہے اس کو کیسے توڑیں گے آپ؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایم کیو ایم کو رہنے دیا جائے اور اس کے خلاف جو ایک رد عمل پیدا ہو رہا ہے وہ نہ ہونے دیا جائے. اور اس ممکنہ جو رد عمل ہے اس کو روکنے کے لیے کیا سب سے ضروری ہے جو ہمیں کرنا چاہیے سب سے پہلے نمبر پر؟ اب یہ تو میں اس بارے میں کوئی حتمی رائے ابھی فوری طور پر نہیں دے سکتا. یہ تو ان لوگوں کو سوچنا چاہیے جو کراچی میں ہیں. میں تو باہر بیٹھا ہوا ہوں. رائٹ. وہ بتائیں ہمیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے. ٹھیک. اچھا، یہ اب ہم نے جب دیکھا کہ جب 22 اگست کے بعد ایم کیو ایم کے لوگوں نے بہت ڈیفینڈ کیا، اس سے پہلے ہمیشہ کرتے رہے الطاف حسین کو، ان کی باتوں کو، جس قسم کی بھی وہ باتیں کرتے تھے، لیکن اب مطلب آصف حسین اگر گئے ہیں وہ پاکستان زمین پارٹی میں جا کے بتا رہے ہیں کہ طارق عظیم کو اور عمران فاروق کو الطاف حسین نے مروایا. اپنے دور میں جب ان سے یہ بات کی جاتی تھی تو یہ آپے سے باہر ہو جاتے تھے کہ آپ ہمارے قائد کے لیے اس قسم کی بات کر رہے ہیں. تو کیا ہمارا ووٹر ابھی اتنا باشعور نہیں کہ وہ ان چیزوں سے دیکھیں اور سبق سیکھیں؟ پڑھے لکھے لوگ ہیں لیکن وہ اتنے گھٹیا ہیں کہ آپ جس کا اندازہ نہیں کر سکتے. یعنی اتنے پڑھے لکھے ہونے کے باوجود ایک ان پڑھ جاہل ظالم آدمی جو ہے ان کا لیڈر ہے اور وہ 7 سمندر پار بیٹھا ہوا ہے. جب سے گیا ہے ایک مرتبہ بھی کراچی میں نہیں آیا. اندازہ کریں آپ. کراچی کے لوگوں کی مینٹلٹی دیکھیں، ان کی ذہنیت دیکھیں، ان کی اوقات دیکھیں آپ. یہ فاروق ستار اور یہ حسنین، مصطفیٰ کمال کون ہے؟ اس کو میئر کس نے بنایا تھا کراچی کا؟ ٹھیک. اسی میئرشپ کے حوالے سے دوسری لیڈر بنا اور وہی لیڈر جو ہے اب وہ آ رہی ہے سامنے الطاف حسین کی دی ہوئی ہے. آپ دیکھیں نا، آپ کراچی والوں کی ذہنی اوقات دیکھیں ذرا کہ یہ سب غلام زادے ہیں الطاف حسین کے. اور الطاف حسین کے چلے جانے سے، الطاف حسین کے سیاسی منظرنامے سے ہٹ جانے سے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو غلامی کا توق ہے جس کی جانب آپ اشارہ کر رہے ہیں یہ اتر جائے گا؟ آپ کس کے منظر سے ہٹ جانے کی بات کر رہے ہیں؟ الطاف حسین کے. غلط ہے. یہ کیسے؟ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے ابھی. تو یہ جو اتنا تردد کیا جا رہا ہے اور اتنا بکھیڑا جو ڈال دیا گیا ہے اب اس سے یعنی کچھ حاصل نہیں ہوگا. شیخ مجیب الرحمان کو کیا کیا جا سکا تھا؟ چھوڑنا پڑا، فرینڈ جانے دینا پڑا. لیکن قید میں بھی وہ لیڈر تھا. مغربی پاکستان میں تھا تو مشرقی پاکستان کا لیڈر تھا. وہی گیا اور وہی پہلا صدر بنا اور پھر انڈیا نے مروایا اس کو. ٹھیک. لیکن اب مسئلہ یہ ڈاکٹر صاحب کہ الطاف حسین نے جس قسم کی باتیں کر دی ہیں، وہ جس لیول پہ چلے گئے ہیں، اس کے بعد گنجائش نہیں ہے آگے مزید کسی بات کی یا کوئی سپیس دینے کی. ہمارے لیے نہیں ہے نا بھائی، ہمارے لیے گنجائش نہیں ہے. جنہوں نے یہ باتیں کہلوائی ہیں ان کے لیے تو بہت گنجائش ہے. صحیح. یعنی جنہوں نے یہ کہلوائی ہیں وہ پاکستان پہ ایک طرح سے حملہ آور ہیں. بالکل. ٹھیک ہے. اور انڈیا آپ یہی چاہتا ہے. آپ دیکھیں نا کہ نواز شریف کتنی مجرمانہ ذہنیت کا آدمی ہے کہ بولا ہی نہیں ابھی تک. ٹھیک. کون ہے یہ نواز شریف؟ بتائیں نا. پاکستان کا وزیر اعظم ہے اور کراچی پاکستان کا حصہ ہے، شہر ہے، لیکن وہ نہیں بولا. کراچی کی ہی نہیں. ٹھیک. اچھا، ایم کیو ایم کے خلاف وفاق تو چپ ہے ابھی تک. وفاق کی جانب سے سوائے چودھری نثار صاحب جو ایک دفعہ منظر عام پر آئے اور 22 اگست والے معاملے کے حوالے سے انہوں نے پریس ان کے ذاتی کو معاملات ہیں ایم کیو ایم کے ساتھ. ٹھیک ہو گیا. دوسری جانب سندھ گورنمنٹ ہے. سندھ گورنمنٹ یہ تاثر دیتی ہے، یہ دکھانے کی کوشش کرتی ہے کہ وہ ایم کیو ایم کے شدید خلاف ہے اور ایم کیو ایم کے خلاف جس وقت کاروائیاں کی جا رہی ہیں
وہ پیپلز پارٹی میں ایک بڑا اہم کردار ادا رکھی ہے. جیسے بھی ہم نے بات کی مراد علی شاہ صاحب کی کہ انہوں نے یہ آج فرمایا کہ جناب دفاتر جو ہیں وہ میرے حکم پہ گرائے جا رہے ہیں, میں نے حکم دیا دفاتر گرانے کے لیے. پیپلز پارٹی اگر یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہی ہے کہ وہ ایم کیو ایم کے اس وقت شدید خلاف ہے, تو اس نے ابھی تک ایم کیو ایم کے یہ جو مجرمانہ معاملات ہیں, مطلب پاکستان پہ حملہ آور ایک شخص ہوتا ہے اپنی زبان سے, تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ جرم ہی تصور کیا جائے گا. اس کے لیے پیپلز پارٹی کا کیا سٹینس ہے؟ نہیں, اس میں تو ایک ہی جملہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ وفاق میں نون لیگ کی حکومت ہے, سندھ میں پیپل پارٹی کی حکومت ہے. دیکھ لیں, ایک ہی سکے کے دو رخ نہیں, مطلب یہ ہے کہ مد مقابل ہے وہ. اچھا ایک تاثر اس اور وقت ہے, ایک میں بات کروں, پلیز. اور پیپل پارٹی اب سمجھتی ہے کہ وہ صرف سندھ کی پارٹی رہ گئی ہے. بلاول جو ہے وہ پنجاب آتا ہی نہیں ہے. ٹھیک, چلے بلاول صاحب کو سال میں ایک دو دفعہ جوش آتا ہے, وہ ایکٹیو ہوتے ہیں, اس کے بعد پھر وہ آرام سے بیٹھ جاتے ہیں. ایک دفعہ سال میں جوش آنے کی کیا بات ہے بھائی, وہ سندھ کا لیڈر ہے بلاول. ٹھیک ہے, اور یہ سازش جو ہے وہ سندھ کو پاکستان سے الگ کرنے کی ہے, اس میں کراچی جو ہے وہ سب سے مؤثر رول ادا کر رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر صاحب آپ یہ فرمائیے گا, جو اب ایک بڑا پیچیدہ سا معاملہ ہے, مشکلات یہاں پہ آگے پیدا ہوتی ہیں جب آپ کو آپشنز میں سے ایک انتخاب کرنا پڑتا ہے. مطلب ایک جماعت ہے جس کے اب سارے معاملات کھل کے سامنے آ گئے, آپ اس پہ پابندی لگانے کی باتیں کر رہے ہیں, لیکن دوسری جانب بلدیاتی الیکشنز میں وہ جماعت بڑی ابھر کے سامنے آتی ہے, اس کا میئر نامزد ہوتا ہے جو ابھی تک جیل میں ہے, جس پہ ٹرائل چل رہا ہے, اور وہ جیل کے اندر سے کراچی کو چلانے کا ارادہ ظاہر کرتا ہے اور بات کرتا ہے. ایسے میں کیا پیچیدگی پیدا نہیں ہوتی؟ میئر بنا ہے نا وہ جیل میں, جیل میں ہوتے ہوئے میئر بنا ہے وہ. جی, تو میئر جیل سے کیوں چلا نہیں سکتا, میئر شپ کیوں نہیں چلا سکتا؟ میں یہ تو جاننے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہاں پہ معاملات کیا پیچیدہ نہیں ہو جاتے. ایک جانب آپ پارٹی کو بند کرنا چاہ رہے ہیں, دوسری جانب ان کا میئر ہے جو کراچی سے بیٹھ کے جیل سے بیٹھ کے کراچی چلانے کی بات کرتا ہے. میں کہتا ہوں کہ اتنی سیریس پوائنٹ پر پہنچ گئی ہے صورتحال, مگر نواز شریف چوپے مرکزی حکومت جو ہے وہ بالکل لا تعلق ہے. یہ چپ جو ہے, یہ مطلب اتنی پرسرار کیوں ہے, خاموشی کیوں ہے اتنی؟ بندہ کوئی تو بات کرتا ہے, مطلب چلے ہاں ہی کر دیتا ہے, حق میں بات کر دیتا ہے. شریف برادران سمجھتے ہیں کہ اسلام آباد اور پنجاب ان کے, ٹھیک, اینڈ دیٹس آل. کراچی کو انہوں نے اس کے حال پہ چھوڑا ہوا. نہیں, میں اس سے آگے کچھ کہنا نہیں چاہتا, آپ خود سمجھو نا. لیکن میاں صاحب جب بھی اپنے کارنامے گنواتے ہیں کسی بھی تقریب میں, وزیر اعظم صاحب, لوڈ شیڈنگ کے اندھیرے پہلی بات ان کی ہوتی ہے, اور دوسری بات کراچی کی روشنیاں اور کراچی کی خوشیاں لٹانا ان کی بات ہوتی ہے. انہوں نے تو کراچی کو ہمیشہ اپنے اچیومنٹ کے طور پر پیش کیا. یہ تو بیان کی حد تک ہے صرف. یعنی وزیر اعظم صاحب یہ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں یہاں پہ. نہیں, غلط بیانی میں نہیں کہتا, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ صورتحال صرف بیان کی حد تک ہے. ٹھیک ہے, عملی طور پہ اس کا شاید وہ پرسپیکٹو نہیں ہے جو میاں صاحب شاید دکھانے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر صاحب وقت چونکہ اختتام کی جانب پہنچ رہا ہے, ایک بڑا اسٹریٹ فارورڈ سا میں سوال کرنا چاہ رہا ہوں, آپ کو کیا لگتا ہے ایم کیو ایم پہ پابندی لگ جائے گی؟ جو حالات اس وقت بتا رہے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ نہیں لگنی چاہیے. نہیں لگنی چاہیے. یعنی آپ کا جواب میں ایک چیز مجھے سامنے آ رہی ہے کہ لگ جائے گی لیکن نہیں لگنی چاہیے. نہیں, میں کہتا ہوں کہ لگنی نہیں چاہیے. لگنی نہیں چاہیے. چلے ٹھیک ہو گیا. اور اس کے لیے آپ نے اپنے بڑی اچھے دلائل دیے کہ اس سے ایک ممکنہ ریئیکشن جو ہے وہ کمیونٹی کی جانب سے سامنے آ سکتا ہے, لیکن اگر اس کا سدباب پہلے کر لیا جائے تو کیا سدباب کریں گے؟ مشرقی پاکستان میں کیا سدباب کیا تھا آپ نے؟ اللہ اکبر. یعنی ہمارے پھر حکمران اس قابل نہیں ہے کہ وہ اس کا کوئی سدباب جو ہے وہ پہلے سے کر سکے. ڈاکٹر صاحب وقت ہمارا اختتام کو پہنچا. پروگرام کا بہت بہت شکریہ آپ کا. ناظرین, پروگرام آپ نے ملاحظہ کیا, امید کرتے ہیں کہ آپ کو بھی پسند آیا ہوگا. ایم کیو ایم کے حوالے سے بڑی یہ اہم بات ہے, یہ صورتحال پیچیدہ ہے. ایک جانب ان پہ پابندی لگنے کی باتیں ہیں, دوسری جانب ان کے مینڈیٹ ہے, ان کا میئر ہے, اور وہ میئر بھی جیل میں ہے. یہ بڑی عجیب بات ہے. تو ڈاکٹر صاحب نے جیسے فرمایا کہ سدباب ایک ضروری ہے, بڑا ممکن ایک ریئیکشن ہے جو پیدا ہو سکتا ہے, اور اس کو روکنا پہلے بہت ضروری ہے, ورنہ شاید حالات جو ہیں وہ ابھی کی نسبت مزید
کسی اور طرف چلیں جائیں اور مزید خرابی کی طرف چلیں جائیں اور کراچی کا جو امن ہے وہ خاکم بدہن ایک خواب بن کے رہ جائے. فی الحال ہمیں لینی ہے آپ سے اجازت. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. ناصر.